السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ اس وقت کے پی کے کی صورتحال جو ہے وہ کافی سنگین ہے۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی بہت سے کوشچن مارکس ہیں۔ ایسے میں 27 ستمبر کو عمران خان ریلیز جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے زمینی حقائق کیا ہیں اور حکمت عملی کیا ہے، یہ کچھ کیا جلسہ نتائج لے کر آئے گا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے نوشین؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا جناب، کے پی کے حالات تو سامنے ہی، کل بھی ہم نے بات کی تھی۔ اب ایسے میں 27 ستمبر کا جو عمران خان ریلیز کے نام سے جو جلسہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ آلدو ہم نے دیکھا گنڈا پور نے جو ہے وہ اپنے کابینہ ممبران کو ٹاسک دیا لوگوں کو لے کر آئیں اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں، یہ پشاور تک کی حد میں یا کے پی کے کی اس میں ہوگا۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آؤٹ پٹ نکلے گا؟ پھر گنڈا پور صاحب ہی اچھا، ویسے انٹرسٹنگلی گنڈا پور صاحب کے اوپر نا اس جلسے کے حوالے سے تھوڑا سا پریشر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جنید اکبر صاحب کو جب صوبائی صدر نامینیٹ کیا تھا، اس کے بعد دو ایسی کم از کم 2 پولیٹیکل گیدرنگز ہوئی تھیں جس میں جنید اکبر صاحب کو فلی مطلب ہینڈ بھی دیا گیا تھا اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا تھا، اور گنڈا پور صاحب کو تھوڑا سا بیک فٹ پر لے جایا گیا تھا کہ آپ اس میں انوالو نہ ہوں۔ تو وہ جو چیزیں تھیں یا وہ گیدرنگز تھیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہو سکیں، ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہو سکیں۔ اب یہ جو 27 تاریخ والا جلسہ ہے، اس کی جو باغ ڈور ہے وہ بظاہر گنڈا پور صاحب کو دے دی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ صوبائی حکومت جو ہے اس کی جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ عام حالات میں آپ چاہے صوبائی صدر بھی ہوں، آپ ان ریسورسز کو نہیں کر پاتے۔ تو اس میں 27 ستمبر اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے لیے امتحان ہے کہ آپ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اپنا جلسہ نہیں کریں، آپ اس جگہ کریں جہاں پچھلے 3 ادوار سے آپ کی حکومت ہے، آپ کا ایک بڑا نمبر موجود ہے، آپ کو ٹھیک ٹھاک ووٹ پڑا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف اپنے وہ کارکن جو کہ مایوس ہیں، جو کہ پارٹی کے اختلافات، ان کی لڑائیوں، ان کی جو کچھ چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں، سوشل میڈیا پر آتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی اور پارٹی میں یہ نہیں ہوتا، ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب لیڈرشپ اوپر اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس لیڈرشپ کی وجہ سے وہ معاملات پارٹی کے اندر ہی دب جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی باہر نہیں آتے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی میں کہتی ہوں سب سے اچھی ہے، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اتنے باہر نہیں آتے، وہ اس کو پارٹی میٹنگز میں ایڈریس کرتے ہیں۔ لیکن اچھا، پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے ایک چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اس پہ بات کروں گی، لیکن 27 تاریخ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں گنڈا پور صاحب کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ کم از کم آپ نے لاکھوں کے نمبر میں کارکنان کو لانا ہے، ہزاروں کے نمبر میں نہیں لانا۔ یعنی اگر وہ 2، 4، 5 لاکھ کے قریب کارکن نکال سکے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور یہی سب سے بڑا امتحان بھی ہے، کیونکہ ایک ایسے صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جہاں آپ کی حکومت ہے، اگر وہاں آپ چند ہزار یا 20,000 یا 50,000 کارکن نکالتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ فالوور جو کہ ووٹ ڈال کر آیا تھا وہ ان کے ہاتھ سے اب چلا گیا ہے، یا مایوس ہے، یا چلا گیا ہے، یا پھر ان کی توقعات کے مطابق گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں ان کو ٹارگٹ اس لیے گنڈا پور صاحب کو اس میں فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس نمبر کو ہزاروں کے بجائے لاکھوں میں لے کے جانا ہے۔ تو ایک تو ان کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہے۔ پھر یہ کہ ہم جتنی بھی ان پہ تنقید کر لیں، ابھی تک جتنے بھی امپورٹنٹ فنکشنز ہیں پی ٹی آئی کی گیدرنگ کے، اس میں اگر لوگ نکلے، 26 نومبر کی بات کر لیں، اس سے پہلے کے احتجاجوں کی بات کر لیں، وہ گنڈا پور صاحب کی ہی وجہ سے نکلے۔ یہ میں ان کی تعریف میں نہیں کہہ رہی ہوں، اس لیے کیونکہ صوبائی وزیر کے علاوہ وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے ان کے اوپر بڑی ذمہ داری تھی۔ دیکھیں اگر آپ جائیں تو جہاں جتنا کرٹیسزم پی ٹی آئی میں گنڈا پور صاحب پر ہوتا ہے، اتنا ہی ان کا گروپ ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر پارٹی کی ایک سپرویژن پوزیشن برقرار رکھی ہوئی ہے تو وہ گنڈا پور صاحب نے رکھی ہوئی ہے، انہوں نے وفاق کے ساتھ بھی اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رکھے ہوئے ہیں، اور جتنا کرٹیسزم کا جو نزلہ ہے وہ بھی ان کے اوپر ہی گرتا ہے۔ تو ایکچولی جو فرنٹ فیس ہیں پی ٹی آئی کا وہ بیسکلی گنڈا پور صاحب ہیں، تو اچھا ہو یا برا ہر چیز انہیں فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی ایم کے ساتھ اتحاد کرنے کی ایک کوشش ہے پی ٹی آئی کی، یہ بڑا ایک رانگ میسج دے گی۔ آپ ان لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ تو کر رہے ہیں، لیکن جو پی ٹی ایم کا اپنا ایک ایجنڈا ہے وہ اسٹیٹ فرینڈلی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ اس کو اون نہیں کرتی۔ بڑے مسائل ماضی میں پی ٹی ایم کے ساتھ رہے، آج تک وہ مسائل موجود ہیں، تو اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے یا ان کو ایک اسٹیج فراہم کرتی ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ہے، تو یہ بڑا غلط میسج جائے گا، نہ صرف صوبے کے اندر بلکہ صوبے کے باہر بھی۔ وفاق کو بھی یہ غلط میسج جائے گا اور اس کے ساتھ اسٹیٹ کو بھی غلط میسج جائے گا، تو یہ ان کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ پھر تیرا کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر، سوری میں پوائنٹس تھوڑے سے زیادہ ہیں اس لیے بات لمبی ہو گئی، تیرا کے انسیڈنٹ کے اوپر ان کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ تیرا کے انسیڈنٹ پہ بات کریں گے اور اس میں کرٹیسائز کریں گے سیکیورٹی اداروں کو بھی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے
تو میرا خیال یہ ہے کہ وقتی تو اپریسیشن وصول کر لیں گے، لیکن لانگ ٹرم بیسس پہ ان کا جو ڈسٹینس ہے اسٹیٹ کے ساتھ وہ مزید بڑھ جائے گا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہونے جا رہی ہے. اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے، یہ تو ایک جلسے کی بات ہے، اس میں ایک لاسٹ پوائنٹ یہ ہے ٹیررزم کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں جو بڑی رکاوٹ، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ وہ گنڈا پور صاحب اور ان کی پالیسیز ہیں، اور وہ پالیسیز ہیں جو کہ خان صاحب کی طرف سے ہیں. انہوں نے، جیسے ہم نے کل بھی کہا، لیکن میں اس کو ایک سمرائز ضرور کروں گی کہ آپ طالبان کے ساتھ بات کریں، آپ ان ٹیررسٹ گروپوں کو ساتھ بٹھائیں، ان سے پوچھیں ان کے کیا مسائل ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے جو کہ اسٹیٹ کی ہیں. لیکن یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ٹیررسٹوں کو باہر نہ نکال دیں. لیکن پی ٹی آئی اس کے حق میں نہیں ہے. اب اس میں ایک اور پہلو ہے جو کہ میں ایڈ آن ضرور کرنا چاہوں گی کہ ان تمام پالیسیز میں اور اس جلسے میں اگر وہ ہو گیا جو کہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، تو یہ بالکل بھی پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی چیز کی شروعات ہوگی جس سے پرماننٹلی ایک ڈسٹینس، ایک گیپ کریٹ ہو جائے گا. کہیں کوئی گنجائش اگر مذاکرات کی موجود تھی تو وہ ختم ہو جائے گی. یہ چیز ہے. اور پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ابھی ویسے زیر بحث تو ہے لیکن اس کی کوئی شکل سامنے نہیں آ سکی ہے، وہ ہے انٹرنل ایشو فیملی کا. خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے ان قریب کسی اہم فیصلے میں سزا ہو جائے. اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے، فیملی بھی بات کر رہی ہے، فیملی بات تو کر رہی ہے، لیکن انٹرسٹنگلی توشہ خانہ سے بڑھ کر جو ان کی فیملی ولنگ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ پارٹی کے بجائے فیملی کے اندر آئے. اور اس چیز کے اوپر اس وقت علیمہ خان صاحبہ بڑی پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. یہ خود پی ٹی آئی کے کچھ اندرونی ذرائع بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ولنگ ہیں کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کے بجائے ان کے صاحبزادے کو دے دی جائے، جن کو انہوں نے اسپیشلی باہر سے واپس بلوایا ہے. اب اس میں ایک کمپٹیشن بلڈ اپ ہوا ہے، اور وہ کمپٹیشن بلڈ اپ ہوا ہے حسان نیازی صاحب کی صورت میں، کیونکہ حسان نیازی صاحب بھی ان کے بھانجے ہیں، شیر شاہ صاحب بھی ان کے بھانجے ہیں. تو اگر حسان نیازی صاحب جو جیل بھی کاٹ چکے ہیں، تقریباً 10 سال ان کی سزا ہے، اگر آپ اس کو ملا لیں تو وہ 5 سال بن جاتی ہے، اور 5 سال میں سے 2.5 وہ تقریباً کاٹ چکے ہیں، 2.5 ان کے بچے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو کمپیریزن وائز ایفرٹ زیادہ اور مشکل ٹائم زیادہ حسان صاحب نے کاٹا ہے. لیکن وہ کیونکہ نورین صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ اس میں مطلب کوئی مذائقہ نہیں ہے، پاور پالیٹکس ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بڑا پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہے. لیکن یہ چیز ساری اس وقت امپلیمنٹ ہوگی جب بشرا بی بی صاحبہ جب تک جیل میں رہیں، کیونکہ اگر وہ جیل سے باہر نکل آتی ہیں تو یہ جو سارا پلان ہے یہ سارا کا سارا ڈیفیوز ہو سکتا ہے. کیونکہ اس میں یہ جو پورا ایک میں نے آپ کے سامنے ایک امیج بنایا، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ رائے ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی پارٹی کے اوپر گرپ نہیں ہے، ڈیسیجن میکنگ میں نہیں ہے، ان کے ڈیسیجنز کو اون نہیں کیا جاتا. کے پی کی پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، پنجاب کی پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، پھر ایک ایک صوبے میں الگ الگ گروپس ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب ویسے بڑی ریپیوٹیڈ شخصیت ہیں، لیکن وہ پارٹی کو چلا نہیں پا رہے. اور خان صاحب کیونکہ موروثی سیاست کی ہمیشہ سے ڈینائل کرتے رہے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کو پارٹی نے اون نہیں کیا. تو اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی میں کسی ایسے شخصیت کو سامنے لائیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ رکھتا ہو. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ موروثی سیاست کی شروعات شاید پی ٹی آئی سے بھی ہو جائے گی. میں نے کہا کہ ایک ایسی چیز انڈر ڈسکشن ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور اس میں بڑی مطلب پرو ایکٹیولی علیمہ خان صاحبہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. لیکن اگر میں کمپیریزن کروں تو میرا خیال یہ ہے کہ حسان نیازی صاحب اس میں بیٹر آپشن ہو سکتے ہیں اگر خان صاحب کو چوز کرنا پڑے. ویسے تو فیصلہ انہوں نے ہی لینا ہے. ٹھیک. اچھا جی، یہ بتائیں کہ یہ جو علی محمد صاحب ہیں وہ جو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کے حوالے سے باتیں کرتے دکھائی دیے کہ بھائی اس میں احتیاط ہونی چاہیے تاکہ کوئی پولیٹیکل سولوشن کی طرف جایا جا سکے، اس طرح کی باتیں. ان کو خود جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی ٹرولز کر رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ساری چیز خود پی ٹی آئی کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، پی ٹی آئی کا تو یہ جب بھی ان سے سوال کریں تو ان کے دو جوابات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹس جو ہیں وہ خان صاحب کے احکامات پر ہوتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی کنٹروورشل ٹویٹ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹویٹر ہینڈل تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو میرا خیال یہ کہ اس میں کلیئرٹی کی بہت ضرورت ہے. اب پھر اس میں نام لینا نہیں چاہ رہی تھی لیکن پھر نام آ جائے گا علیمہ خان صاحبہ کا. علیمہ خان صاحبہ اس میں بڑا پرو ایکٹیو ہے. جو انسٹرکشنز خان صاحب ان کو دیتے ہیں وہ باہر رکھ کے وہ بیان بھی کر رہی ہوتی ہیں. سم ٹائم پارٹی کی جو پالیسی ہے، آگے کی جو حکمت عملی ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے بجائے وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کی جو ٹویٹس اور ان کا جو کانٹینٹ پوسٹ ہوتا ہے اس میں علیمہ خان صاحبہ کا بڑا کردار ہے. میں اس سے زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں ان کا بڑا کردار ہے اور یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب ان ٹویٹس کو اون کرتے ہیں. لیکن اگر یہ اس کے اوپر پی ٹی آئی میں اب یہ ریزسٹنس ہو رہی ہے کہ وہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو اب باہر سے ختم کروا کے پاکستان کے اندر سے پارٹی کے سپورٹ کریں، تاکہ ان میں جو بھی ٹویٹس ہو رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کیے جائیں.
ابھی وہ ٹویٹس جو ہیں وہ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں, اس میں بہت ساری افواہیں, کوئی کہتا ہے را کر رہا ہے, مگر میں ان چیزوں میں نہیں جاتی. مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ان ٹویٹس کے اندر کردار علیمہ خان صاحبہ کا بھی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پارٹی اب یہ چاہتی ہے کہ وہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہو, پاکستان کے باہر سے نہ ہو, تاکہ پارٹی کی گرپ جو ہے, جو الفاظ کا چناؤ اور جو میسج اس میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ پارٹی کی رضامندی سے ہو. اوکے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.